گورنمنٹ چلی جو پی ڈی ایم جو چلا رہی تھی، اس کا جو سارا خرچہ ہے بیرونی ہاتھ سے ہے، اس میں فنڈنگ باہر سے آئی ہے. آپ وزیر داخلہ، بہت ساری کلاسیفائڈ انفارمیشن آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے. کہیں آپ کو کوئی ایسا کلو ملا؟ دیکھیں اگر کوئی ایسا دیکھیں نا، نواز شریف کے باہر جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ باہر کے رابطوں سے کوئی فائدہ اٹھا سکے. ملا تو کوئی نہیں، پاسپورٹ بھی اس کا رینیو نہیں ہوا. لیکن نا اگر اس نے آنا ہے تو صرف پاکستان آنا ہے، ورنہ کسی ملک کی شہریت پاسپورٹ دے دیں، کیا آپ کو فرق پڑتا ہے؟ نہیں. وہ ہمیں پاکستان آنے کے لیے مانگے تو 24 گھنٹے میں دے دیں گے. تو اگر لندن سے کہیں اور جائے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں زیادہ لیتھل ہو جائے گا؟ لیتھل شیتھل کیا ہونا ہے، ایسے ہی یہ قوم ہوتی ہے، ایک نئی سوچ پیدا ہو جاتی ہے. جیسے آپ سوال کر رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ آ رہی ہے، تو ان کے بس خود اتنی فنڈنگ ہے، یہ فارن کو دیں. یہ اپنا پیسہ تو کبھی خرچ نہیں کرتے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اپنے دن گھر سے جس دن انہوں نے کھایا ہے تو وہ کہنا نہیں چاہتا میں، اپنے گھر سے تو واقعی یہ کھانا بھی نہیں کھاتے. یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی وہ کئی کہتے تھے داتا دربار جا رہے ہو، سلام بھی کرنا تھے، کھانا بھی لے خود کھانا ساڑھے نہیں لے آنا. یہ اس قسم کی قیادت ہے. آصف زرداری ذرا خرچ کرنے والا آدمی ہے، وہ لگاتا ہے. لیکن نواز شریف وغیرہ تو پیورلی بزنس مین پالیٹیشن ہے. وہ تو کہتے ہیں جو بھی آتا ہے آتا ہی جائے، جانے کا نام نہ لے. تو آپ کو کوئی ایسا کلو نہیں ملا کہ فورن نہیں، فنڈنگ؟ مجھے تو کوئی نہیں ملا. کیونکہ کہا یہ جاتا تھا کہ بیرونی ہاتھ ہے اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں، پیسے آ رہے ہیں. سر ان کے پاس خود اتنے پیسے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اتنے پیسے ہیں کہ انہوں نے کہاں لے کے جانے ہیں. آپ دیکھیں یہ بھی خدا کی، عمران خان جو یہ بات کہتا ہے کہ خدا کی سزا ہے کہ پیسہ یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے، یا بیماریوں میں جا رہا ہے یا کیسز میں جا رہا ہے. سو کیا ایسے فائدہ پیسے کا کہ نہ انجوائے نہیں کر سکے. جہاز بھی جانا ہو تو کسی کا مانگ کے جاتے ہیں. سو اپارٹمنٹ لیے ہوئے ان پہ کیسز چل رہے ہیں. کیا عمر کے اس حصے میں کیا کرنا ہے. سعودی عرب ٹریڈیشنلی ہمارا بڑا زبردست لائی، ہمیشہ برے وقتوں میں ہمارے ساتھ. کشمیر پر ان کی پالیسی شروع سے ہی ایک مخصوص انداز ہے ان کا اپنا. یو اے ای کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا. اب کیا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں؟ کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ یو اے ای میں بہت ساری جو کمپنیز ہیں انڈیا کی، انہوں نے اوورٹیک کر لیا، وہاں پر ہر چیز کو ٹیک اوور کر لیا. دیکھیں جی، جو مرضی جہاں مرضی جو کمپنی اوورٹیک کر لے، پاکستان کی جیو پولیٹکس کو نہیں بدلا جا سکتا. عمران خان ذرا ٹرکی کے زیادہ قریب گیا. عمران آج بھی دیکھیں 23 مارچ کو، ہاں وہ صاحب ان کا پورا اسپیشل ڈانس اور وہ سب کچھ تھا اس میں. ٹھیک ہے. سو عمران خان اور اردوغان کے درمیان کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی. سعودیز کے ساتھ بھی تھی اور ہے، لیکن اب تھوڑا بہت اگر اونچ نیچ تھی تو وہ ٹھیک ہے، بہتر ہے اب معاملات دوبارہ. ایران کے ساتھ ہم کہاں کر کے آر سی ڈی کا ہم سنتے ہوتے تھے، تب تھا. پتہ نہیں، جب اسٹوڈنٹ تھے ہم سنتے تھے استنبول جا رہے ہیں. اور ابھی دوبارہ کوئی ایسی چیز ریوائیو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایران بائیڈن کے دور میں بہتری کے معاملات ہو سکتے ہیں، اور اگر ایران بہتر ہو جائے اور روس اور چین اور ہم اور سارے ایک بہتر بلاک جو ہے. لیکن چین کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، تائیوان کی رکاوٹ ہے، انڈیا کو کھڑا کیا جا رہا ہے، پھر ساؤتھ ایشیا سی کی بات ہو رہی ہے، اور انڈیا ایک ایمرجنگ اکانومی ہے. اس سے لوگوں کو خاص طور پر ہمارا جو اس سے سنگ ہے اور جو ہماری اس سے سرحدوں کا ملاپ ہے اور سی پیک ہے، اس کو لوگ اعتراض کی نظر اس کی دوائی کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں. میں نے اس لیے سرنج لگائی کہ اتنے آرٹیکل نکل آئے کہ یہ دوائی ٹھیک نہیں ہے. عمران خان کو لگی تو 2 دن بعد ان کو کرونا ہو گیا. ساری دنیا میں ان کی مارکیٹ خراب کرنے کے لیے. سو میڈیا بڑا سٹرانگ ہوگا. اوچنگ جو یہاں تھے آج ان کے سپوکس پرسن ہیں، کل پرسوں ان کا فون آیا تھا چائنیز کے. تو پاکستان میں جی میڈیا بہت ہی سٹرانگ ہو گیا، سوشل میڈیا ہو یا یہاں ذرا سی بات ساری دنیا. لیکن چائنا کے حوالے سے یہ چل رہی ہے گفتگو کہ سی پیک سلو ہو گیا ہے، اور پریزیڈنٹ شی نے آنا تھا، پچھلے سال آنا تھا، وہ دورہ جو ہے آگے ہی آگے ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. بس شی پیک نے آنا تھا جی، خیال تو تھا کہ فروری میں آ جائے گا، ابھی تک تو نہیں آیا. میں اب سی پیک پاکستان سی پیک میں ایکٹیو ہے کافی زیادہ، لیکن تیزی ہونی چاہیے اور زیادہ. میں سمجھتا ہوں ہم نے ایکنک بہت بڑا کام کیا ہے ML1، اس میں ہمیں ایکٹیولی رول ادا کرنا چاہیے. کم از کم اپنا ریلوے تو سیدھے کریں. اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل چائنا کے ساتھ ہے، کوئی شک نہیں. تو پھر سی پیک جب ایک وقت آئے گا تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. خدا نہ کرے دنیا سیاست میں ایک وقت آئے کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اگر وہ گھڑی اور وہ وقت آ گیا تو ہم چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ابھی جو بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں، جس طرح اسٹریٹجک پارٹنر انہوں نے ان کو ڈکلیئر کر دیا، تو ہمارے چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہیں بہت ضروری، بہت اہم ہے. اور انڈیا جو ہے دیکھیں نا، کبھی یورپی یونین کے ساتھ بھی تھا اور کبھی انڈیپینڈنٹ بھی تھا، اور
اس کا امریکہ کے ساتھ جانا ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ہم دنیا کے اس خطے میں جیو پولیٹیکلی واقع ہیں کہ ہم کسی سپر پاور کی لڑائی کا کوئی سہارا نہیں بن سکتے. لیکن اتنی بڑی بات میں نے کہی ہے کہ اگر کسی دن وقت آ گیا کہ ہم نے فیصلہ ہی کرنا ہے تو ہم نے چین کے ساتھ فیصلہ کرنا. بھارت ہمیشہ جو یہ بلوچ سیپریٹسٹ ہیں، اس طرح کے گروپس ہیں، ان کی فنڈنگ کرتا رہتا ہے. بلوچستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی پھر دوبارہ ایک دھماکوں کا سلسلہ چل رہا ہے، چمن میں بھی ہوا ہے، دوسری طرف بھی چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ کوئی ہاتھ زیادہ نہیں ہو گیا بھارت کا؟ دیکھیں بڑی ان کو ناکامی ہوئی ہے. ٹی ٹی پی 8 پارٹیاں وہاں آرگنائز ہوئی ہیں، ادھر بھی بڑی بے روزگاری کے بعد دوبارہ ان کو اکٹھا کیا گیا. دیکھیں نا پھر یہ ملک بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایک وقت آیا جب روس کے خلاف لڑائی لڑنی تھی تو جتنے مجاہدین تھے وہ امریکن کیمپوں میں ٹرینڈ ہوئے، اور جب امریکہ آ گیا تو پھر دوسری صورتحال بنی. سو یہ کون لوگ تھے جو اب وہ ساروں کو اتنے عرصے سے کسی نے ہاتھ نہیں رکھا ہوا تھا، پھر انڈیا نے ان پر ہاتھ رکھا ہے. اور لیکن اب ہماری فورسز اللہ کے فضل سے بہت ڈیپ ہو چکی ہیں، آرگنائز ہو چکی ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن بہت زبردست ہے. آپ دیکھیں ایون کووڈ-19 ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اس محلے لال حویلی میں پتہ لگتا ہے تو ان کے پاس ایسا سسٹم ہے کہ یہ 6 کیسز لال حویلی کے پیچھے سے آئے ہیں. جی یہ پہلے ایسے سسٹم نہیں تھے. نہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے شیخ صاحب، لیکن پوری دنیا میں جو امیر ممالک ہیں، یورپ میں، وہاں پر کووڈ کی ویکسین لگ رہی ہے. پاکستان میں کوئی یعنی کوئی ایک مربوط کوئی پالیسی نہیں ہے کہ کب تک آئے گی. دیکھیں جی لگ رہی ہیں روز، میں نے خود لگوائی ہے. این سی او سی آپ تو وزیر ہیں نا، عام آدمی جو ہے میں نے اپنی عمر پہ اور اپنی ڈیٹ پہ لگائی. اب یہ ینگ آدمی کہاں جائیں؟ پاکستان کا 50% پاپولیشن کی ایج تو 30 سال سے کم ہے. ابھی تو کوئی بزرگ بھی نہیں لگوا رہے. مجھے 6 میسج آئے ہیں کہ یہ غلطی کر دیتی ہے، یہ کیتا ہے. نہیں لیکن ہم کوئی بس یہ بیان آ جاتا ہے کہ چند سیورل ملین. ہمارے معاشی حالات اس جگہ پہنچ گئے کہ 2 دفعہ کووڈ کے اٹیک سے نکل گئے ہیں، انشاءاللہ تیسرے سے بھی نکل جائیں گے. ہمیں ایک تو ہمارے سیاستدانوں نے اتنا لوٹا، یہ نواز شریف اور آصف زرداری نے اتنی لوٹ مار کی کہ ہمیں ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا. بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کرے 1.5 سال میں بہتر ہو. ڈیفالٹ اور بہتری کا آپ نے ذکر کیا، اس سے پہلے ہم الیکشن کی بھی بات کی. اب حفیظ شیخ صاحب تو سینٹ کا الیکشن ہار گئے ہیں، تو 6 مہینے کے اندر اندر انہوں نے الیکشن جیتنا ہے یا پھر یہ اپنے عہدے سے ہٹیں گے؟ تو کوئی اس حوالے سے بھی کوئی اسٹریٹجی ہے یا ان کو دوبارہ وہ ہی وزیر خزانہ رہیں گے اور وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کسی کنسٹیچوئنسی سے وہ لڑیں گے الیکشن، تو وہ پھر کوئی سیٹ خالی کرائی جائے گی؟ جو بھی ہے اب ساری باتیں تو نہیں نا. حفیظ شیخ ہی وزیر خزانہ ہوگا اور الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. کیا پاکستان میں اگر ایک سچویشن بن گئی ہے، حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہار گئے ہیں، تو کوئی اور بندہ متبادل نہیں ہے انہی پر کیوں خاص کہ انہی کو ہی بنانا ہے؟ کوئی آئی خاص تھنک ہی از اے رائٹ مین فار رائٹ جاب. لوگ جو مرضی باتیں کریں، جو اکانومسٹ ہوتے ہیں محبوب الحق سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں وہ کبھی پاپولر نہیں ہوتے. اکانومسٹ پاپولر نہیں ہو سکتا، اس نے ووٹ تو لینا نہیں ہوتا، اس کو تو اعزازیہ سیٹ ملتی ہے. سو یہ کہنا کہ اکانومسٹ پاپولر ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا. وہ اپنی پالیسیز پہ جاتا ہے اور فالو کرتا ہے. لیکن ابھی عمران خان صاحب کے کرونا سے پہلے میری بات ہوئی تھی خان صاحب سے، تو وہی وزیر خزانہ رہیں گے اور اس کو الیکشن کہیں سے لڑوا رہے ہیں. اور انتظامی تبدیلیاں اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا، کوئی اضافہ شضافہ میں دیکھ رہا ہوں، کوئی بڑی انتظامی تبدیلی نہیں دیکھ رہا. اگر A square is equal to A+B تو ادھر سے ادھر کر دینا تو وہ بھی تو کوئی فرق نہیں ڈالتا اتنا. میں نہیں دیکھ رہا، شور بڑا پڑا ہوا ہے، لیکن میں اضافہ دیکھ رہا ہوں شاید 3-4 لوگوں کا ہو جائے، نئے لوگوں، نئے چہرے. وفاقی کابینہ میں وفاقی کابینہ. پنجاب بڑا صوبہ ہے، بیٹل گراؤنڈ ہے، وہاں پر لوگوں کو بڑی شکایات ہیں. بس یہ تو پھر اینڈ آپ نے میرا خیال ہے انٹرویو کا اسی